کئی سال پہلے ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس بادشاہ نے اپنی رعایا پر بہت ظلم اور ستم کیا۔ ظلم و ستم کر کر بہت سارا خزانہ جمع کیا اور شہر سے باہر جنگل میں ایک خفیہ غار میں چھپا دیا سارا خزانہ۔ اس خزانے کی 2 چابی ہوا کرتی تھی، ایک چابی بادشاہ کے پاس اور دوسری اس کے متعدد وزیر کے پاس۔ ان دونوں کے علاوہ کسی کو اس خفیہ غار کا پتہ نہیں تھا۔ ایک دن صبح کو بادشاہ اکیلا سیر کو نکلا اور اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو گیا۔ خزانوں کے کمروں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ہیرے اور جواہرات الماریوں میں سجے ہوئے تھے۔ دنیا کی ہر قسم کی جویلری وہاں پر موجود تھی۔ جگہ جگہ پر سونا چاندی ہیرے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسی دوران وزیر کا اس علاقے سے گزر ہوا۔ اس نے خزانے کا دروازہ کھلا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے خیال آیا کہ کل رات جب وہ خزانہ دیکھنے آیا تھا شاید اس وقت دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے باہر سے لاک کر دیا۔ ادھر بادشاہ جب اپنے دل پسند خزانے کے معائنے سے فارغ ہوا تو واپس دروازے پر آیا، لیکن یہ کیا، دروازہ تو باہر سے بند ہے۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا اور چیخنا شروع کیا، لیکن افسوس اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ لوٹ کر پھر اپنے خزانے کی طرف گیا اور اس نے دل بہلانے کی کوشش کی، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے تڑپانا شروع کیا۔ وہ پھر بھاگ کر دروازے کی طرف آیا، لیکن اسے سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ زور زور سے چیخا چلایا، لیکن وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ نڈال ہو کر دروازے کے پاس گر گیا۔ جب پیاس سے وہ بری طرح تڑپنے لگا تو رینگتا ہوا ہیرو کی طرف آیا۔ ہیرو کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اے ہیرو، تمہاری قیمت تو لاکھوں میں ہے۔ اے لکھپتی ہیرو، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ بادشاہ ان ہیرو کی طرف دیکھ رہا تو اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ ہیرے اسے دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ بادشاہ غصے میں ہیرو کو اٹھا کر دیوار پر پٹکنا شروع کر دیا۔ پھر وہ دوڑ کر موتیوں کی طرف گیا۔ موتیوں سے کہا، اے موتیوں، تمہاری قیمت تو کروڑوں میں ہے، کیا تم مجھے ایک وقت کا پانی دے سکتے ہو؟ تو اسے پھر ایسا لگا کہ وہ موتی اسے دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ بادشاہ بیزار ہو گیا۔ بادشاہ نے موتیوں کو اٹھا کے توڑنا شروع کیا۔ پھر وہ بھاگتا ہوا اپنی تجوری کی طرف گیا جس میں سونا اور چاندی تھا۔ سونا اور چاندی کو پھیلا کر بولا، اے سونا، میں نے پوری زندگی تمہیں سمیٹنے میں لگا دی، کیا تم مجھے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکتے؟ مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ لیکن اس سونے کو دیکھ کر بھی بادشاہ کو ایسا لگا کہ وہ سونا بھی دیکھ کر اسے ہنس رہا ہے، اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ پھر وہ ہیرے، وہ موتی، وہ چاندی، وہ سونا بادشاہ سے کہنے لگے، اے دولت کے پجاری، کاش تو نے دولت کی حقیقت سمجھ لی ہوتی۔ تیری ساری عمر کی کمائی ہوئی دولت تجھے ایک وقت کا کھانا اور پانی نہیں دے سکتی۔ بادشاہ چکرا کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے سارے ہیرے اور موتی بکھیر کر
दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं था। उसने पत्थर से अपनी उंगली को चली और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। हुकूमती अहदेदार बादशाह को तलाश करते रहे, लेकिन बादशाह ना मिला। जब कई दिन की तलाश के बाद वजीर अपने खजाने को देखने के लिए जाता है तो देखता है कि बादशाह हीरे और जवाहरात के बिस्तर पर मरा हुआ है और सामने वाली दीवार पर खून से लिखा है, लोगों, ये मेरी जिंदगी भर की दौलत, ये हीरे जवाहरात मुझे एक गिलास पानी तक ना दे सके। मेरी जिंदगी भर की दौलत एक गिलास पानी के बराबर भी ना थी। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमने इस वीडियो में ये सीखा कि दौलत जितनी भी जमा कर ले बंदा, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं लेके जा सकता, वो उसे खा नहीं सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा की है, तो ज़्यादा दौलत की तलाश में ना रहो, अपने रब का शुक्र अदा करते रहो। अल्लाह पाक हमें हिदायत की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लास्ट में लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।